بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بیان چل رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اوپر بے شمار احسانات اور بے شمار حقوق ہیں، اور ان حقوق کے ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور کتنا درود شریف پڑھیں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو وقت میں نے اپنے دعاؤں کے لیے مقرر کیا ہے تو اس میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جو پورا وقت وہ درود شریف پڑھو، تو پورا وقت بھی درود شریف پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اگر میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگاؤں گا تو اس پر مجھے کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ اذن تکفا ہموں کا، اللہ تعالیٰ تیری ساری فکروں کی کفایت کر لیں گے، تیرے سارے غموں سے اللہ تجھے بچا لیں گے۔ آج ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، تو غموں اور پریشانیوں کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ درود شریف کی کثرت کی جائے۔ یہ تو ہر آدمی پریشان تو ہے، ہر آدمی، لیکن کون ایسا ہے کہ جو درود شریف کو زیادہ وقت ہے؟ پریشان تو ہر ایک آدمی، کون ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں؟ لیکن جو حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس حل میں ہم کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی ہمیں بتا دے کہ جی آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل فلاں آدمی کے پاس ہے، تو آدمی کتنے یقین کے ساتھ وہاں جائے گا کہ جی وہاں جاؤں گا اور میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اذن تکفا ہموں کا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ غموں سے بچائیں گے۔ تو بہت بہترین علاج، بہت آسان علاج درود شریف کی کثرت ہے۔ اور ہم نے اس میں عرض کیا تھا کہ دن میں اگر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے تو یہ کثرت میں داخل ہے، یہ تو کم سے کم ہے، اور یہ بہت آسان ہے کہ 100 مرتبہ صبح پڑھ لے فجر کے بعد بیٹھے بیٹھے۔ اگر فجر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گئے پھر درود شریف نہیں پڑھ سکتے، مختصر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی، یہ درود شریف پڑھ لیں، مختصر درود شریف پڑھ لیں۔ افضل تو یہی ہے کہ وہ درود شریف پڑھا جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، ورنہ یہ درود شریف بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور اسی درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، نماز پڑھ لے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ پڑھے، تو 80 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 80 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب سے بڑا خوش ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ وہ جمعے کے دن عصر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے۔ تو ایک بشارت ہے۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ 25 سال
جس وقت یہ خواب دیکھا گیا، فرمایا کہ 25 سال سے میں درود شریف پابندی سے پڑھتا ہوں جمعے کے دن عصر کے بعد، اس میں ناغہ نہیں کرتا۔ عام دنوں میں تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ جمعے کے دن روزانہ عصر کے بعد مہمانوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، جو مہمان تشریف لاتے ان کے ساتھ بیٹھتے، چائے پیتے، اپنے ذکر اذکار میں لگے رہتے، کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو وہ کر لیتے، پوچھ لیتے۔ مگر جمعے کے دن یہ معمول تھا کہ جمعے کی نماز پڑھی اور بس دروازہ بند کر دیتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اور اس دن چائے وغیرہ بھی وہ مغرب کے بعد پیتے تھے، نماز پڑھیں گے تو وہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو وہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت شیخ جو تھے، وہ درود شریف جو ہے وہ درود شریف پڑھتے تھے، اور وہ اس وقت کسی کام میں نہیں لگتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، اور تیسری حدیث میں آتا ہے، اب اس میں کہ یہ وقت کون سا ہے تو مختلف احادیث ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر صبح اشراق تک، صبح فجر کی نماز سے سورج طلوع، صبح صادق سے لے کر، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہو جائے اس وقت سے لے کر اشراق تک، یہ جو وقت ہے اس میں وہ وقت ہوتا ہے، اور دوسرا جب دوپہر میں زوال ہو جائے تو زوال سے لے کے جمعے کی نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ اور اس میں جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو اس وقت سے لے کے خطبہ ختم ہونے تک، دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھ جاتا ہے اس وقت بھی، یہ مختلف اقوال ہیں، اور ایک قول ہے عصر سے مغرب۔ تو عصر سے مغرب کے جتنے بھی ہمارے اکابر تھے وہ بہت اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جو ہوتی تھی وہ جمعے کے دن ہوتی تھی عصر کے بعد۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس ہوتی تھی یہ بھی جمعے کے دن عصر کے بعد ہوتی تھی۔ یہ حضرات بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے جمعے کے دن عصر کے بعد۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے یہ کہا ہوا تھا کہ جب جمعے کا دن آ جائے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پیلا ہو جائے، اور ویسے تو سورج کو دیکھ نہیں سکتے لیکن جب اس کا رنگ پیلا ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں، تو اس وقت مجھے خبر کرنا۔ تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ اس وقت میں آ کر کے دعا مانگتی تھی، یعنی یہ سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے۔ تو یہ جو وقت ہے جمعے کے دن کا، اس کو کوشش یہ کرے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب اپنی کوئی مصروفیت نہ رکھے، درود شریف کی کثرت۔ ویسے یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن مجھ پہ درود شریف کثرت سے پڑھے گا تو وہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ قریب ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں۔ یہی وقت ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے فرمایا تھا کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو ہم لوگ بھی اس کا معمول بنا لیں، جمعے کے دن جو بھی کام ہو عصر سے مغرب کوئی کام نہیں کرے۔ گھر میں آج جا کے خواتین کو جو مائیں بہنیں آئی ہیں
ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں گھروں میں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اور خاص طور پہ عصر سے مغرب درود شریف پڑھیں، سارے گھر والے بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اور ہم سب خود اپنا معمول بنا لیں جمعے کے دن جو عصر سے مغرب کا وقت ہے یہ درود شریف پڑھنے میں لگائیں۔ جمعے کے دن کے بہت سے فضائل ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک درود شریف پڑھنے پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70۔ عام دنوں میں تو کتنی ملتی ہیں؟ 10۔ ایک درود شریف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ اور جمعے کے دن کتنی ملتی ہے؟ 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، جو بھی نیکی کرے گا اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا عام دنوں میں کہ وہ دوپہر کا جو کھانا ہے، ناشتہ تو ہوتا نہیں تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، تو دوپہر کو جو کھانا کھاتے تھے وہ زوال سے پہلے کھاتے تھے، یعنی 12:30 بجے سے پہلے کھانا کھاتے تھے، اور قیلولہ بھی ظہر کی نماز سے پہلے کرتے تھے۔ جس طرح سے مدارس میں عام طور سے یہی ہوتا ہے، 12 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 12 بجے کے بعد پھر سارے بچے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، پھر 1:30 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ما کننا نتغدی ونقیل الا بعد الجمعہ، کہ جمعے کے دن ہم جمعے کی نماز کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے۔ صبح سے صحابہ کرام جمعے کے دن کا وقت اعمال میں گزارتے تھے۔ تو جمعے کا دن بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے، درود شریف کا بھی اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور عصر سے مغرب کا وقت درود شریف پڑھنے میں لگائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص درود شریف کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے فکروں سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ استغفار کرے آدمی، استغفار کرتا ہے، استغفار پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، اور جیسے ہی گناہ معاف ہوں گے تو وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ کا قرب کتنی بڑی چیز ہے۔ اس دنیا میں تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ اللہ کا قرب یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کا قرب مل جائے اس سے بڑھ کے وہ کیا چیز ہے؟ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ یعنی کتنا آسان ہے، اللہ پاک نے کتنی بڑی دولت کہ اللہ کے نبی سفارشی بن جائیں۔ کسی آدمی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو اور کوئی بتا دے کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ اگر سفارش کر دے گا تو آپ کے کام ہو جائیں گے، آدمی کتنی کوشش کرتا ہے، اس سے واسطہ نکالنے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے کہ جی میں اس تک پہنچ جاؤں گا تو میرے کام بن جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارشی بن جائے اور اس کی شفاعت کر لیں، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ کتنی بڑی بات۔ تو صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ۔ اس لیے ہم نے تو عرض کیا کہ اگر صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ عصر کے بعد پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیں تو یہ فضیلتیں اس کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو شخص دور سے مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو مجھ تک درود شریف کو پہنچائے، اور اس کے دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ بنوں گا یا سفارشی بنوں گا۔ بعض لوگوں کے لیے آپ سفارشی بنیں گے اور بعض لوگوں کے لیے گواہ بنیں گے، مثلا اہل مدینہ کے لیے گواہ ہوں گے، دوسروں کے لیے سفارشی ہوں گے، یا فرمانبرداروں کے لیے گواہ ہوں گے اور گناہگاروں کے لیے سفارشی ہوں گے۔ یہ جو شخص درود شریف پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس جا کر درود شریف پڑھنا، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت میں ایک مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ایک پرچہ جو انگلی کے سرے کے برابر ہوگا، اتنا سا پرچہ ہوگا، وہ نکالیں گے اور ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ وہ پہچانے گا نہیں۔ وہ کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود شریف ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو تجھے اس کا بدلہ دے دیا۔ یعنی انسان آخرت میں محتاج ہوگا، ضرورت مند ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور درود شریف اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے جو درود شریف کے پڑھنے پر انسان کو مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد، ہم سب پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود شریف اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا، یعنی یہ صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ علماء کرام کے اس میں دو قول ہیں کہ صدقہ افضل ہے یا درود شریف۔ بعض علماء کا قول ہے کہ درود شریف صدقے سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس لیے اللہ تعالی درود شریف صدقے سے بھی افضل ہے۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں احتمال ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرمایا کہ درود شریف سب کا قبول ہو جائے گا، درود شریف سب کا قبول ہو جائے گا۔ آدمی جب درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، یہ درود شریف اس نے پڑھ لیا کہ یہ قبول ہو گیا۔ جب یہ درود شریف قبول ہو گیا تو درود شریف کے بعد جو دعا ہوگی وہ بھی قبول ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کریں۔
پھر درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے جو قادریہ سلسلے کے شیخ تھے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے جو آدمی 3 مرتبہ دعا میں درود شریف پڑھ لے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کیا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ ہم پریشان کیوں ہیں جب اللہ نے ہمارے لیے اتنے آسان اعمال رکھ دیے؟ کتنا آسان ہے، 3 مرتبہ جب بھی دعا مانگے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، اللہ کے خزانوں سے لینا سب سے آسان، سب سے آسان اللہ کے خزانوں سے لینا۔ درود شریف قبول ہے، چاہے کوئی بھی پڑھے اس کو، گناہگار سے گناہگار آدمی بھی درود شریف پڑھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ اس لیے درود شریف کے بعد جو دعا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا ثواب کیا ہے؟ حضرت نے لکھا ہے، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ نہ ان کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ ان کی حق ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آدمی درود پاک میں رطب اللسان رہتا ہے وہ کم ہے۔ درود شریف کے فضائل یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ بندے پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا بندے پر درود بھیجنا، یعنی جو درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ آئیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے، 10 رحمتیں اسی وقت آ گئی۔ ہم پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی، اللہ کی 10 رحمتیں اسی وقت آ گئی۔ اللہ کی رحمت کو لینے کا راستہ کتنا آسان راستہ ہے، اللہ کی رحمت درود شریف۔ فرشتے بھی اس پر درود شریف بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف بھیجتے ہیں، حضور بھی دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو درود شریف پڑھتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی دعائیں اس پہ لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ درود شریف اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ اللہ اس بندے نے درود شریف پڑھا ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کے نام اعمال میں 1 قیرات کے برابر، قیرات جو احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنا بڑا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کے اعمال قیامت کے دن بہت بڑی ترازو میں تلے جائیں گے۔ بڑے ترازو میں وہ چیز تلتی ہے جو زیادہ ہو، اجر زیادہ، ثواب زیادہ، انعام زیادہ اللہ کے خزانوں سے۔ اور جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے کاموں کی کفایت کریں گے۔ اس کو غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہ بنیں گے اور آپ سفارش فرمائیں گے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی ناراضگی دور ہوگی، قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا، اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک عملوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور اس کی برکت سے حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی، اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہوگا، جہنم کے آگ سے خلاصی ہوگی، پل صراط پر سہولت سے گزر جائے گا، مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اس کو دنیا میں ہی جنت دکھا دیں گے۔ درود شریف کا اہتمام کیا جائے، کتنے فضائل ہیں، کتنی اللہ کی رحمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ مرنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیں گے. جنت میں بہت سی حوریں اس کو ملیں گی، اور یہ صدقے کے قائم مقام ہے. اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل درود شریف ہے. معاش کی تنگی کو دور کرتا ہے. کوئی معاشی پریشانی ہو، درود شریف پڑھا کرے، اللہ اس کی تنگی کو دور کر دیں گے. قیامت کے دن یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع پہ سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا. اور اس کی برکت سے خود درود شریف پڑھنے والا، اس کے بیٹے اور پوتے منتفع ہوتا ہے. وہ بھی منتفع ہوتا ہے جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جائے، اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے. اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی قریب ہو جاتا ہے. ایصال ثواب میں درود شریف ضرور پڑھا کریں. جب بھی کوئی عمل کرے نا، درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کریں. قرآن شریف پڑھیں، پہلے درود شریف پڑھیں، اور پھر جو ہے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان صحابہ کو جن کی برکت سے یہ قرآن ہمیں ملا ہے. پھر آپ قرآن پڑھیں، ذکر کریں. ذکر سے پہلے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ لیا کریں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے سارے مشائخ کو پہنچا دیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ذکر میں دل بھی لگے گا اور خشوع بھی ہوگا، اللہ کا دھیان ہوگا، اور آپ کو محسوس ہوگا، اس کی برکات آپ خود محسوس کریں گے. یہ ذکر، یہ درود شریف نور ہے، دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے. اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے، لوگ اس کی غیبت بھی نہیں کرتے. جو درود شریف پڑھتا رہتا ہے لوگ اس کی غیبت نہیں کرتے، لوگ اس کو برا بلا نہیں کہتے. افضل ترین اعمال ہے، دنیا میں دین و دنیا دونوں میں نفع دینے والا ہے. اب آپ بتائیں کتنی برکات ہیں. اللہ اکبر. انسان جو ہے کیا 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا نامہ اعمال بہت بڑے پیمانے میں تولا جائے تو وہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی، سب پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ مبارک دن ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو درود اس کے فارغ ہوتی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں. نبی زندہ ہوتا ہے تو یہ درود شریف فوراً وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. جمعے کا دن افضل ترین ایام میں سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی وفات ہوئی. جمعے کے دن پہلا سور جب قیامت کا پہلا دن ہوگا تو وہ جمعے کا دن ہوگا، دوسرا سور بھی جمعے کے دن ہوگا. اور اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کریں، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو، اس لیے جو شخص بھی جمعے کے دن مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش کر دیا جاتا ہے.
حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میں نے کہا یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. دوستی ہو، محبت ہو، دل پاک ہو، صاف ہو گناہوں سے، تو وہی جواب بھی سنتا ہے وہ. حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا، مدینہ پاک میں حاضر ہوا، قبر اطہر کی طرف بڑھ کر آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو روز اطہر سے وعلیک السلام کی آواز سنی، وعلیک السلام کی آواز سنی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جو ہے اذان کے بعد، اذان جب ختم ہو جائے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. جو شخص یہ پڑھے گا تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش فرمائیں گے. اس پہ علماء نے لکھا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا انسان کے، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ آدمی کا کیا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. ایمان پہ خاتمہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا، اذان سنے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش فرمائیں گے. اور آپ کافر کے لیے سفارش نہیں کریں گے، ایمان والے کے لیے سفارش کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ دعا اہتمام سے پڑھے گا تو قیامت کے دن حضور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور آپ علیہ السلام اس کی سفارش فرمائیں گے. اب ہم سوچیں میرے بھائیوں، آج 5 اذانیں ہو گئی ہیں، ہم نے کتنی اذانوں کا جواب دیا. الحمدللہ. ہم میں سے ہر ایک سوچے، آج 5 اذانیں ہوئی ہیں، میں نے کتنی اذانوں کا جواب دیا ہے. بھائی اہتمام سے دینا چاہیے. یہی چیزیں جو ہمیں آخرت میں کام آئیں گی. دنیا کے لیے کتنی دوڑ دھوپ لگ رہی ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے تھے کشتی میں، 40 آدمی مر گئے کشتی میں. دنیا کے لیے لوگ مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، جا رہے ہیں دنیا کے لیے. میرے محترم بھائیوں، جو چیزیں ہمیں آخرت میں کام آئیں گی، کتنی مختصر سی زندگی ہے. اللہ اکبر. مجھے بڑی عبرت ہوئی مجھے کہ وہ میں دوست سے ملنے گیا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. اور میں نے کہا کہ بیمار کتنے عرصے سے تھے؟ کیا بیمار تھے؟ منگل کے دن عصر میں جنازہ پڑا، منگل کے دن عصر میں جنازہ پڑا. مغرب واپس آئے، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، طبیعت خراب ہوئی، اسپتال لے گئے، انتقال ہو گیا، اور اگلے دن عصر میں ان کا جنازہ. آج عصر میں کسی کا جنازہ پڑا اور اگلے دن عصر میں اس کا جنازہ پڑا. اور یہ ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ ہونے والا ہے. موت بتا کے نہیں آئے گی، ایک دم آئے گی، اچانک آئے گی. کتنا وقت باقی ہے میرے بھائیوں؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے. نیکیاں کام آئیں گی. جو مر گیا بس ختم، اب اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں جا سکتا، کچھ نہیں جا سکتا. جو آج کر سکتا ہے وہ آج کر لے، آج کر سکتا ہے. جو کچھ کرنا ہے آج کرے، موت سے پہلے کرے. اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جائیں.
ایک آسان نسخہ گناہوں سے بچنے کا کیا ہے کہ آدمی روزانہ رات کو بیٹھے اور اپنی موت کو سوچے کہ چند دنوں کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کے بعد اچانک آواز آئے گی کہ فرشتہ آ گیا، اور فرشتہ کہے گا جی چلو اللہ کے پاس چلو، بس ختم، آپ کو جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی اچانک۔ اور اس کے بعد لوگ کہیں گے اچھا کل تو ہمارے ساتھ تھا، آج ہمارے ساتھ۔ عشاء کے بعد، مغرب کے بعد میرا ایک جگہ بیان تھا، تو میں نے کہا کہ دیکھو کسی کا انتقال ہوا تھا، وہ اچانک انتقال ہو گیا تھا ایک آدمی کا جوانی میں، وہ لوگ بہت پریشان تھے، مجھے کہا کہ جی آپ بیان کر لیں، تو میں نے کہا کہ چلو جی کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو جس کا جو انتقال ہوا وہ تو چلا گیا، وہ تو گیا، اب ہم اس کی کیا کریں، وہ تو گیا نا، ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، کس کی زندگی کی آج کی رات آخری رات ہے، کس کی آخری رات ہے۔ اور اسی مجمع میں سے ایک آدمی تھا، اگلے دن جمعے کا دن تھا ہماری مسجد میں، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد میں گھر گیا، اس کے بیٹے کا فون آیا، جی میرے والد صاحب جو کل آپ کے کا بیان سن رہے تھے ان کا انتقال ہو، ان کی زندگی کی آخری رات تھی، کچھ دنوں کے مہمان ہیں، لمبی زندگی نہیں ہے بھائی، بہت مختصر زندگی ہے، بیٹھ کے اپنی موت کو سوچے اور توبہ کرے، ہو سکے تو جمعے کے دن قبرستان جائے اور وہاں جا کے یہ سوچے آنکھیں بند کر کے کہ میں قبر میں رکھ دیا گیا ہوں، پھر کیا ہوگا، مردوں کو نہلایا کریں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے نا، ہمارے یہاں تو اللہ معاف فرمائے، اب لوگ وہاں عیدی لی جاتے ہیں، پتہ نہیں کون نہلاتے دلاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں خود حضرت شیخ فرماتے تھے شادیوں میں تقریبات میں جانے کا تو بڑا میرا دل بہت پریشان ہوتا تھا، لیکن کتنے مردوں کو، کتنے 100 لوگوں کو فرمایا اپنے ہاتھ سے غسل دیا۔ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج مردوں کو غسل دینا ہے، ان کو کفن پہنانا اور ان کو قبر میں اتاریں، جنازوں میں جایا کریں، جنازہ ہو نا اس میں جایا کریں، اور یہ سوچیں وہ جو ہے ہارون رشید کے بیٹے کا وہ شعر، تروعنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات، جنازوں کو دیکھ کے میں ڈرتا ہوں، اور جنازوں کی چارپائیاں اٹھتے وقت جو چیخ و پکار اور آہ و بکا ہوتی ہے اس کو دیکھ کر میرا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ کسی کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، کل آپ کے جنازے کو کوئی کندھا دے رہا ہوگا۔ قبرستان میں لکھا ہوا تھا، یہاں جو بھی آتا ہے کسی کو رخصت کرنے کے لیے، پھر لوگ اس کو رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے کسی کو رخصت کرنے کے لیے، پھر لوگ اس کو رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور قبر ہے، اور اس قبر میں جو ہے رکھا جائے گا، اوہو منکر نکیر آئیں گے، وہ سوال و جواب کریں گے، اور پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری، کون سے دین پہ چلے، اللہ کو رب مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دفن فرمایا تو آپ رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں قبر ان کو دبائے نہیں، قبر ان کو دبائے نہیں۔ موت تو حق ہے بھائیو، چند دنوں کی بات ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے یہ پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا، وہ جواب نہیں دے سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا۔ تو کچھ دیر جو ہے نا، کچھ وقت ایسا نکالے
جس میں اپنی آخرت کو سوچے، اپنی موت کو سوچے، اللہ کے سامنے حاضری کو سوچے، یہ چیز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ گناہوں سے خالی بدن کا، نیکیوں سے خالی بدن کا علاج موت کی یاد ہے، آخرت کی فکر ہے۔ آخرت کا دن ضرور آئے گا اور اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اور پھر کیا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، درود شریف کی کثرت کریں۔ ہر بھائی، پچھلے پیر کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ وہ 300 مرتبہ درود شریف جو ہے آدمی روزانہ پڑھے۔ 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، 100 مرتبہ عصر کے بعد، اور 100 مرتبہ عشاء کے بعد۔ جگہ سے اٹھے نہیں، جگہ سے اٹھ جائے گا پھر چلا جائے گا، پھر کسی اور کام میں لگ جائے گا۔ ویسے تو سنتیں گھر پہ جا کے پڑھنی چاہیے، لیکن سستی کا زمانہ ہے، گھر جائیں گے بھول جائیں گے، وہیں بیٹھ کے سنتیں پڑھیں۔ مسجد میں وقت دے، اللہ کو وقت دے۔ جو وقت مسجد میں گزرے گا، اللہ کی عبادت میں گزرے گا، وہی کام آئے گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں نیکیوں کے لیے بھیجا ہے، نیک اعمال کے لیے بھیجا ہے۔ کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ جس کو مرنا ہوتا ہے بھائی، وہ یوں نہیں جیا کرتا۔ ایک اللہ والے تھے، ساری زندگی ہنسے نہیں تھے۔ لوگ ان سے کہتے تھے آپ ہنستے کیوں نہیں؟ کہ پتہ نہیں جب اللہ سے آمنا سامنا ہوگا، اللہ کے طرف سے بلاوا آئے گا، میں کس حال میں پیش ہوں گا۔ اور جب انتقال ہوا، تختے پہ ڈالا گیا تو ہنس رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ پوری زندگی موت کی فکر، آخرت کی فکر، اللہ کے پاس جانے کی فکر، بس یہ چیز انسان کو، دنیا کے حرص و حوث، یہ سب یہیں رہ جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسے، کل حضرت تشریف لائے تھے نا دارالعلوم سے، وہ یہی فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد مال بھی اس کا نہیں رہتا، وہ تو وارثوں کا بن جاتا ہے۔ جو مال ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے، زندگی تک کا ہے۔ جو کرنا ہے انسان زندگی میں کر لے، آج کر لے، کل نہیں۔ آج جو کر سکتا ہے وہ کر لے، کل یہ مہلت ختم ہو جائے گی، یہ مہلت ختم۔ سب سے پہلے جب موت کا فرشتہ انسان کو نظر آئے گا تو یہ موت کے فرشتے سے کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں ایک مرتبہ یہ کہہ دوں کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ وہ کہے گا نہیں، وقت نہیں، چلا گیا، اتنی مہلت بھی نہیں ملی۔ پہلا موت کے فرشتے کو دیکھ کے کہے گا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کے کہے گا کہ جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے زندگی گزاری ہے اب میری سمجھ میں آ گئی بات، جھوٹ نہیں بولوں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، بد نظری نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، نشہ نہیں کروں گا، اللہ کی ہر نافرمانی سے فجر کی نماز کا اہتمام کروں گا، میری توبہ ہے۔ وہ کہے گا بس ختم، وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں کام آنے والی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ابھی تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اور درود شریف اس طرح سے پڑھیں، اس تصور میں گم ہو جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ میں پہنچ گیا ہوں، اور